اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو اور مخصوصاً آپ اپنے مرحومین ہمارے مرحوم سب کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے ہر روز کہتے ہیں آپ 1 گھنٹہ یہ 45 منٹ زحمت کر لیا کریے، آگے جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں تو تھوڑا بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی جس آیت کو ہم نے عنوان قرار دے کر گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ آیت سورہ مائدہ کی ہے کہ جس میں اللہ کی جانب سے ولایت کا حق کس کو ہے اس کے بارے میں خداوند عالم نے بہت واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے۔ میں نے اب تک گزشتہ دنوں میں آپ کے درمیان جو معروضات پیش کیے ہیں وہ متفرقہ صرف ابھی اسی حد تک کے ہیں کہ پروردگار نے جن کو ولی بنانے کا، ولی ہونے کا اعلان کیا ہے خود وہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جس میں یہ کنڈیشنیں اور صفات پائی جاتی ہیں۔ صاحب ایمان ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، اور حالت نماز میں، حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ دے گا۔ میں نے آپ تک عرض کیا کہ تفاسیر میں ہمارے تمام اماموں کے لیے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی صدقات حالت رکوع میں دیے ہیں، حتیٰ حدیثوں میں اشارے تک اس طرح کے ملتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے بعد کل میں نے ایک چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کیں کہ جن آیتوں کے ذریعے سے ہم اس گروہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس گروہ کو خداوند عالم بعنوان ولی معرفی کر رہا ہے، کہ اس میں، اس گروہ میں اور ان شخصیتوں اور ان افراد میں کون کون سے صفات ہونا چاہیے، کون کون سی صلاحیتیں ہونا چاہیے ہیں، کہ جن صلاحیتوں کی بنا پر خداوند عالم نے ان کو اپنا ولی بنایا ہے۔ اس میں ہم نے آیا اطاعت کے جس میں مطلقہ اطاعت کا حکم ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو مجمع ہے مجلسوں میں شرکت کرنے والا وہ اس طرح کے اطلاق کو بھی سمجھتا ہے کہ جب مطلقہ حکم ہو اطاعت کا تو اس کا مطلب اس کی اطاعت بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ہے۔ مطلقہ کا مطلب بغیر کنڈیشن کے، بغیر قید کے، بغیر شرط کے۔ مثال دے کر کے بات واضح کریں، اپنے بچے بھی ہیں
مثلا ماں باپ کی اطاعت کے لیے حکم آیا روایتوں میں کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن اس اطاعت میں اطلاق نہیں پایا جاتا ہے، کنڈیشن لگی ہوئی ہے، شرط لگی ہوئی ہے، قید لگی ہوئی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو مگر یہ کہ ان کی اطاعت عصیان تک پہنچ جائے، یعنی ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مقابل میں قرار پا جائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں مثلا امتحان کا دور ہے اور رمضان کا دن آ گیا، رمضان کے دن ہے، بچوں کے امتحان بھی ہیں، بچے بھی بالغ رشید، اب ماں باپ یہاں پر بچوں کے اوپر زور ڈالنے لگتے ہیں۔ بچہ بیچارہ متدین ہے، نماز کا عادی ہے، روزے کا عادی ہے، روزہ رکھ کر کے جانا چاہتا ہے امتحان دینے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں نہیں روزہ نہ رکھو۔ اب وہ معمولاً لوگ سوال کرتے ہیں آغا والد صاحب کہہ رہے ہیں نہ رکھو، اب بتائیے ہم کیا کریں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم امتحان دے لیں گے۔ یہ وہ اطاعت ہے کہ یہاں پر اطاعت سے روکا گیا، کیوں؟ اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے۔ پس اس اطاعت کو کنڈیشنلی اطاعت کہیں گے، لیکن جہاں اطاعت مطلق ہو بغیر شرط کے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کا مطلب یہ صاحب آن امر ایسے ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے برابر ہے۔ اگر کسی نے ان کی اطاعت کر لی تو رسول کا بھی مطیع ہے اور اللہ کا بھی مطیع ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ خوب، اب جس کی اطاعت اطلاق کے ساتھ خداوند عالم حکم دے رہا ہو مطلقہ تم اس کے مطیع رہو، اس کے فرما بردار رہو اور سر تسلیم خم کیے رہو، اس کا مطلب وہ ہر نقص و عیب سے بری ہونا چاہیے، جہالت کا کوئی شائبہ ماں نہ ہو۔ جہالت اگر ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ہم کو بھی حکم دے کر کے جہالت میں ڈھکیل سکتا ہے، اور اگر ادھر سے اطاعت کا حکم ہو اور ادھر سے وہ جاہل ہو جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں تو حکم خدا جہالت کی طرف ہم کو مجبور کر رہا ہے، اور یہ بعید ہے حکمت خدا سے کہ کسی جاہل کی اطاعت کے لیے وہ حکم دے دے۔ اس کا مطلب جس گروہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ عالم ہے اور اس کا علم لدنی رکھتا ہے، قطعاً کہیں جہالت کا شائبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اب جس گروہ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا اور ادھر سے اطاعت کا حکم ہے اور ادھر امکان گناہ اور امکان خطا ہے، اور اس کا حکم خطا کی طرف ہم کو دعوت دے دے اور ہم اس لیے اس کی اطاعت کریں کیونکہ خدا کا حکم ہے اور ادھر یہ معصوم نہ ہو، تب بھی حکم خدا سے ٹکرا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا خدا حکم دے رہا ہے کہ خطا کار کی اطاعت کریں؟ اس کا مطلب اللہ جس گروہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ معصوم بھی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ تمام اصول قرآن نے متفرق اور مختلف آیتوں میں بیان کیے ہیں کہ جن آیتوں سے یہ تمام ہم شرائط اس گروہ کے لیے نکالتے ہیں کہ جس گروہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ نام نہیں بیان کیے گئے، تمام علماء نے بحثیں کی ہیں اس کے اوپر کہ نام اس لیے بیان نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ گروہ اس طریقے سے تھا اور اتنے کمالات کا مالک تھا اور اتنے فضائل اور فضیلتوں کا مالک تھا تو نام کیوں نہیں دیے گئے؟ نام دے دیے جاتے۔ تو جن کے نام دیے گئے ہیں ان کے کتنے آپ مطیع و فرما بردار رہے ہیں یہ بتائیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے صلی اللہ محمد والے۔ اصل مخالفت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اصل مخالفت رسول سے شروع ہوئی ہے۔ اگر رسول خدا کے مطیع و فرما بردار ہوتے تو یہ مشکل ہی نہیں ایجاد ہوتی۔ لہذا ادھر سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادھر سے سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، اس پر گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم پہنچیں گے وہاں تک۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔
کوئی بھی ذرہ برابر شبہ اجمال باقی نہیں رکھا، کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جو ہمارے رسول نے بیان نہ کیا ہو۔ البتہ آج مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھا، لیکن کچھ باتیں ہم اس خطبے سے آپ تک پہنچائے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ اصل یہ کیوں کہا جا رہا ہے نام۔ میں کہتا ہوں جن کا نام نہیں، جس کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے، دین اسلام ملا ہے، ہم نے اس کی کب اطاعت کی ہے۔ اگر اس کے ہی ہم مطیع و فرما بردار ہوتے تو یہ اتنے فرقے ایجاد نہ ہوتے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے مرحلے میں رسول اکرم نے جو کچھ بیان کیا، رسول کو رسول ہی نہیں سمجھا گیا، اور اگر رسول کو رسول سمجھا جاتا تو اپنی چلا ہی نہیں جاتی۔ یہ جتنے مسائل ہوئے ہیں رسول کے مقابل کو ایک اپنی چلائی گئی ہے، اپنی رائے قائم کی گئی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کہتے ہیں آنکھ بند کر کے سر تسلیم خم کر دینا۔ اصل اسلام کے لفظی معنی بھی یہی ہیں، تسلیم۔ جو بھی پیغام اسلام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے آگے ہم بغیر چوں چرا کو اس کو مان لیں۔ تسلیم محض۔ حقیقت اسلام یہ ہے، اگر خداوند عالم کا کوئی حکم ہے، خدا آواز دے رہا ہے لہ الخلق و لہ الامر، خلقت کا بھی مالک وہی ہے، حکومت کا بھی مالک وہی ہے، آمریت حق صرف اس کا ہے۔ جو اگر خداوند عالم نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو حق اس کا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم پر چلے گی کس کی؟ جس نے ہم کو خلق کیا ہے۔ اصل نصاب توحید میں اسی نے جس نے ہم کو خلق کیا ہے اسی کی سننا ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ ہم نے کوئی الگ سے مکتب بنا لیا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بنام اسلام ہی بنائیں، کیونکہ خدا کے حکم کے مقابل بنا رہے ہیں، لہذا ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ لہذا اسلام محض، حقیقت اسلام، اللہ کے مقابل میں بغیر چوں چرا کے تسلیم محض ہو جانا، یہ ہے حقیقت اسلام۔ اب اگر کوئی تشیع کی حقیقت پوچھے کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو ہمارا تعارف عیناً وہی ہے جو اسلام کا تعارف ہے۔ ہم ابتدا سے تسلیم محض ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے بس اس کو مانتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، آج اسی بات کو ہم ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں اور جوانوں تک بات واضح ہو جائے۔ ہم سے جو پوچھا جاتا ہے، یہ بتائیے آپ کا مذہب کب سے شروع ہوا؟ آج ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، ہماری ابتدا تو اسلام سے ہے، یہ بتائیے یہ دوسرا فرقہ کب سے شروع ہوا؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے میں۔ محمد علی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ دیکھیے کائنات میں ذرہ ذرہ مسلمان ہیں۔ بحث کیا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے قانون کے مقابل میں تابع ہو۔ کائنات کی کوئی ایک چیز بتا دے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مقابل اپنی چلا رہا ہو، یا اللہ کی بنائی ہوئی طبیعت ہے یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ فطرت کے خلاف کوئی عمل کر کے بتائے، طبیعت کے خلاف کائنات کی مخلوق عمل کر کے بتائے، نہیں کر سکتی۔ زمین میں جو قانون جاذبیت ہے، یہ زمین کا قانون اس سرزمین پر بھی یہ ہے، افریقہ میں جائیں تب بھی یہی اسی قانون کے تحت رہنا ہوگا، امریکہ میں جائیں تب بھی اسی قانون کے تحت رہنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروردگار نے قانون جاذبیت جو زمین کو عطا کیا ہے، جو اس کی طبیعت اور اس کی تخلیق میں رکھا ہے، اس کی کوئی مخالفت کر کے بتائے؟
ہمارے جو سسٹم آف باڈی کا جو نظام خداوند عالم کی طرف سے مرتب شدہ ہے اس کی مخالفت کر کے بتائیں. اس کا مطلب کائنات کا ذرہ ذرہ یا طبیعتاً یا فطرتاً تابع ہے. ہم سے اگر اتنی ہی اطاعت چاہتا ہوتا تو ہم مرغی کے بچوں والی مسلمان ہوتے ہیں. مرغی کا بچہ جب نکلتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس کی ماں بھرائے، وہ ٹھونگ مار کر کے کھاتا ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے. لیکن کبوتر کا بچہ اپنی چونچ مار کے نہیں کھا سکتا. اس کی خلقت کے اندر نہا یہ ہے کہ اس کی ماں آ کر اس کو بھرائے. یہ قانون طبیعت ہے. وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. اگر ہم کو اتنا ہی مسلمان باقی رکھنا ہوتا تو ہم کو یہ عقل شریف نہ دیتا، یہ شعور اور ادراک کی صلاحیت نہ دیتا. ہم کو اشرف مخلوقات بنایا ہے تو اشرف ہم سے اطاعت بھی طلب کی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. سورج تابع ہے نظام کائنات کے، مطیع ہے. چاند تابع ہے نظام کائنات کے، اس نظام کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز تابع ہے. ہم فطرتاً بھی قانون فطرت کے تابع ہیں، لیکن پروردگار نے ہم کو کیونکہ عقل و شعور دیا، صاحب ارادہ بنایا، صاحب اختیار بنایا، اور صاحب ارادہ اور اختیار بنانے کے بعد ہم سے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ تم کو صاحب ارادہ، صاحب شعور، صاحب اختیار بنایا ہے اور دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تم صحیح فیصلہ کرتے ہو کہ غلط فیصلہ کرتے ہو. اگر صحیح فیصلہ کر کے صحیح انتخاب کر لیا تو انسان کہلاؤ گے. ایک صلوات بھیجیے محمد. یاد رکھیے گا، انسان ہونے کی دلیل کیا قرار پائی؟ اپنے سے صحیح کا انتخاب. اپنے سے فطرتاً صحیح کا انتخاب کر رہی ہے. یہ تو طبیعت میں بھی پایا جا رہا ہے، یہ تو حیوانوں میں بھی پایا جا رہا ہے. بس اپنے اختیار سے صحیح کا انتخاب. علم و جہل میں جہل کا انتخاب کرتے ہو کہ علم کا؟ تاریکی اور روشنی میں تاریکی کا انتخاب کرتے ہو کہ نور کا؟ اگر نور کا انتخاب کیا تو اس کا مطلب تم نے اشرفیت کو برقرار رکھا. اگر جہالت کے ارد گرد گھومے اس کا مطلب تم اپنے آپ کو انسان سے نیچے کی طرف لے گئے. صلوات بھیجیے محمد. محمد وعلى محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بس اس کا مطلب یہ کہ پروردگار اس نظام فطرت کے علاوہ، نظام طبیعت کے علاوہ اس نے ہم کو عقل شریف جو عطا کی ہے، اس کے مقابل میں اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب تم طے کرو کہ حق کے حکومت کس کو ہے، حق کے اطاعت کس کا ہے. یا ہم کو حق کے اطاعت ہے یا جس کو ہم معین کر دیں گے اس کو حق کے اطاعت ہے. لہذا اسی قانون کے تحت جس کو خداوند عالم نے بنایا تھا اس کو اپنی نیابت میں وہی حق دیا اور اعلان کر دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یاد رکھنا، جس طرح ہم کو تم پر حق کے تصرف ہے کیونکہ ہم تمہارے خالق ہیں، اسی طرح اس کو بھی تم پر حق کے تصرف ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے نائب بنایا ہے. حق کے تصرف کا مطلب یہ کیا مطلب؟ اگر ہم کہیں گے کہ آنکھیں بند کر لو تو آنکھیں کھولنا تمہارے لیے ناجائز ہو جائے گا. اگر ہم کہیں گے زبان ہوتے ہوئے تمہیں نہیں بولنا ہے، اگر بولو گے تو تمہارے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہارے جسم پر تمہیں حق نہیں ہے. جس طرح ہم کو حق ہے اسی طرح اس کو ہم نے حق دیا ہے کہ جس کو ہم نے معین کیا ہے. اکثر بات بھیجیے محمد. بس النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم، یاد رکھنا نبی جس کو ہم نے اپنا نائب بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب رسول اکرم نے اس بات کا اقرار بھی لے لیا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا ہم تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب رسول اکرم کے اقرار لینے کے بعد میدان غدیر میں کہ بتاؤ کہ کیا ہم تم پر حق کے تصرف تم سے زیادہ نہیں رکھتے؟ اور جب سب نے اقرار کیا کہ ہاں قالو بلا، ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کو خدا نے بنایا، اب رسول اکرم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اب یہ بتائیے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو مولا مان رہا ہے یہ کس اصول کے تحت مان رہا ہے؟ یہ اس لیے مان رہا ہے کیونکہ مسلمان ہے، کیونکہ اس مسلمان یعنی تسلیم محض، مسلمان یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابل بے چون و چرا مان لینا، قبول کر لینا۔ اب اگر علی کی ولایت کا کوئی انکار کر رہا ہے، آپ علی کو ابھی علی کی خاطر نہ مانیے، بعد میں ہم وہاں پہنچیں گے، ابھی علی کو اللہ کی خاطر ماننا ہوگا۔ ابھی آپ کا شعور اس منزل تک نہیں پہنچا ہے کہ علی کو علی کی خاطر منوائیں۔ اعرف اللہ باللہ، اعرف الرسول بالرسالہ، اعرف الامام بالامامہ، ابھی یہ بات نہیں ہے، ابھی اس کی تحت مانیے جس کو ماننے کا اقرار کر رہے ہیں۔ من کنت مولا، بس یاد رکھیے کہ یہ جو غدیر میں جس چیز کا اعلان کیا گیا ہے یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا جرم ہے، یہی جرم میرا شناختی کارڈ ہے۔ یہی دشمن کی طرف سے یا مخالف کی طرف سے یا احمق دوستوں کی طرف سے جو ہمارا جرم قرار دیا جا رہا ہے، یہی ہمارا شناختی کارڈ ہے، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری تاریخ تولد ہے۔ جب سے اسلام آیا اس وقت سے ہم مطیع و فرما بردار ہیں، اس اصول پر باقی اور اسی اصول پر قائم ہیں۔ لہذا اب اس اصول کے مقابل میں آپ کوئی قانون بنا کر کے پیش کریے، میں نے کل عرض کیا تھا کسی بھی لیبل کے تحت آپ آ جائیے، اس کا جو مغز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حکم خدا کے مقابل ہے۔ مجھ کو یہ بتا دیئے ضرورت کیا پڑی ایک نئے قانون کی؟ دیکھیے دو کی ضرورت جب پڑتی ہے جب ایک کافی نہ ہو، تین کی ضرورت جب پڑتی ہے جب دو کافی نہ ہو۔ اس ایک کے بنائے ہوئے قانون میں اگر کوئی کمی ہو تو بتائیے، اور اگر کمی کا اقرار کر لیا اما کہو تو کہ کمی ہے، کہیں تاریخ میں آپ کو اظہار نہیں ملے گا کہ کیونکہ قانون میں کمی تھی اس لیے یہ نئے قانون بنائے گئے۔ ہم کہتے ہیں نئے قانون بنائے، نتیجہ کیا نکلا؟
اقرار کرو یا نہ کرو نتیجہ یہ ہوا، اس کا مطلب خدا کا بنایا ہوا قانون ناکافی تھا، اس لیے تم کو ضرورت پڑی ایک نئے قانون کی۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آپ بتائیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن آج تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کہ جو ہمارے نوعمر جوان یا بچے ہیں ان کے اوپر بھی واضح ہو جائے، جب اللہ ایک قانون بنا چکا، بتا چکا کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان بتلا رہے ہیں کہ ہم ہیں کہ جن کو حق حکومت ہے، جن کو اس بات کا اختیار ہے کہ تم کو چلائیں، اور یا ہمارے رسول کو حق ہے جس کو ہم نے بنا کر کے بھیجا ہے، اور یا وہ کہ جس کو ہمارا رسول بتائے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ واہ واہ، قس الہذا، جتنی آیتیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہم کو اسی نتیجے تک پہنچائیں گی، سوائے اس گروہ کے کہ جس گروہ کو رسول نے پہچنوایا ہے، آیتوں کا کوئی مصداق ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آیتوں کا مفہوم پوری طرح اتر ہی نہیں سکتا اس گروہ کے علاوہ۔ اچھا، اس بات کو مان بھی لینا چاہیے، کیونکہ کوئی انسان اگر مصداق بتاتا تو غلطی کر سکتا تھا، اور جب خدا نے خود مصداق بتائے میدان مباہلہ میں، ارے میدان مباہلہ میں تو حکم خدا سے مصداق معین کیے گئے ہیں نا، اب کاہے کا مطالبہ ہے نام بتاؤ؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ لہذا اب نئے نئے جو اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ نے بنایا تھا، اس نے بھی اپنی طرف دعوت نہیں دی، اس نے بھی خدا کی طرف دعوت دی، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب نے خدا کی طرف دعوت دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ رسول خدا نے بھی دعوت خدا کی طرف دی، رسول خدا نے جن کو اپنے بعد معین کیا ان سب نے دعوت اللہ کی طرف دی۔ اب انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ نے ان کی طرف مراجعہ کروایا کہ جب تم میں آپس میں اختلاف ہو تو ہم بتا رہے رائے حل کیا ہے، ان کی طرف جا کر کے اپنے حل کو دور کرنا مشکل۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ لیکن یہ مادی دنیا، ہوا ہوس کی غلام، اس نے نام تو نہیں لیا کہ ہم غیر خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ پیش کیا اس کا نتیجہ یہی تھا۔ اب رسول کے مقابل میں آ کر بظاہر دائرہ اسلام میں آ گئے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، لیکن وہ ہوا و ہوس اپنی جگہ باقی تھی، وہ انانیت اپنی جگہ باقی تھی۔ لہذا جتنے بھی نظام پیش کیے گئے، اس نظام کا لب لباب انسان کی حکومت انسان پر۔ جتنے نظام اس دنیا میں مطرح ہیں، اگر سب کو آپ جائیے انالائز کریے تو اس کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ انسان کو حق کے حکومت انسان پر دیا جا رہا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان کو حق کے حکومت ہو انسان پر؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو دیا کس نے حق کے حکومت؟ حق کے حکومت صرف خدا کو ہے، یا اس کو ہے کہ جس کو خدا معین کرے گا۔ اور جب اس طرح کے قوانین کی ہم نے مخالفت کی، چاہے شورا کے نام سے ہو،
چاہے جمہوریت کے نام سے ہو، چاہے وصیت کے نام سے ہو، چاہے بادشاہت و وراثت کے نام سے ہو، اس لیے کہ ان سب کی بازگشت انا کی طرف تھی، اس سب کی بازگشت اس چیز کی طرف تھی کہ ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں، ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ انسان کو معین کیا جا رہا ہے اور معین کرنے والے خود انسان ہیں۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے مرحلے میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے مرحلے میں کیا کہا گیا کہ اجتماع امت ہے۔ یہ اجتماع امت کس کے مقابل میں ہے؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں بچے اور جوانوں سے، 1,00,000 زیرو جمع کر لیے عدد کے مقابل میں، 1,00,000 زیرو، صفر، شونیہ، 1 2 10 20 ہزار لاکھ کروڑ ملین، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ یہ اجتماع جو حکم خدا کے مقابل قرار پا رہا ہے۔ میں نے کل عرض یہی تو کیا تھا کہ ہم غدیر کے 1,20,000 مجمع کی بنا پر علی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ 1,20,000 مجمع نے اس دن بیعت کی تھی، اس لیے ہم علی کو مان رہے ہیں۔ ہم علی کو اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ رسول نے منوایا تھا، کیونکہ رسول نے منوایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہ اصول جو غدیر میں بتائے گئے تھے اور وہ نظام جو نظام اسلام تھا، پیش کیا گیا تھا کہ صرف اللہ کے مقابل میں تم کو اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اسی کے حکم کے مقابل میں تمہیں تسلیم محض رہنا ہے۔ اب اس کے مقابل میں جب ہمارے سامنے قوانین پیش کیے گئے تو ہم نے انکار کر دیا۔ ہمارے اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو کافر کہا جانے لگا۔ ہم نے آیت الکرسی کا مصداق اپنے آپ کو بنا لیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ آیت الکرسی آواز دے رہی ہے، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس نے صحیح معنوں میں عروۃ وثقیٰ کو محکم طریقے سے پکڑ لیا ہے اور اب کبھی ان میں فاصلہ نہیں پڑ سکتا۔ اب لاکھ تم کہو ہم نے طاغوت کا انکار کیا ہے اور اللہ پر ایمان لے کر کے آئیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ہم عنوان کفر سے ڈرتے تھوڑی نہ ہیں، ہم متعلق کفر دیکھتے ہیں کہ ہم کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، ہم نے کس چیز کے کفر کا انکار کیا ہے اور کس کے مقابل میں اپنے سر کو جھکایا ہے۔ اللہ کے مقابل میں کوئی خاں آ جائیں، ہر خاں کی ہاں کے مقابل میں ہماری نا ہے، اور اس نا کو آپ کفر سے تعبیر کریے۔ یہی خدا کی قسم وجہ ہے۔ اگر آپ باقاعدہ عمق اور گہرائی میں جائیں تو ابو طالب کو کافر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو سب کہہ رہے تھے وہ نہیں کہا ابو طالب نے۔ جرت نہیں ہے صاف الفاظ میں اس بات کے اقرار کا، وگرنہ اگر ابو طالب آگے بڑھ کے ہاں نہ کرتے تو محمد مصطفیٰ کی رسالت کیسے آگے بڑھتی ہے؟ صلوات بھیجیے اور آپ دیکھ لیں، بس یہ بات آ گئی کہ جس وقت لوگوں نے آ کر کے اصرار کیا ہے تو کہ یہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، حضرت ابو طالب نے وہ باتیں پہنچائیں۔ رسول اکرم نے فرمایا چچا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج، بات کو ختم کر دیا کہ یہ سرداری ورداری تو اپنی جگہ، اگر ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی دے دیں تو جس دعوت کے لیے ہم آئے ہیں اس دعوت کو
خدا ختم الانبیاء بلند کر صلوات. تو اس کے جواب میں حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ محمد پھر آپ جس مشن کے تحت آئے ہیں اس مشن کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہی ہمراہی حضرت ابو طالب کی اس وقت لوگوں کے لیے بڑی گراں گزری. اور جب وہ اسلام کے لبادے میں آئے تو انہوں نے اس وقت کا کینہ نکالا ہے کہ اگر اس وقت ابو طالب ساتھ نہ دیتے، اور پھر جو ابو طالب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو پھر آخری دم تک ساتھ رہے. آج بھی ابو طالب ہی کا فرزند ہے جو اسلام کو آخری منزل تک پہنچائے گا. صلوات بھیجیے. محمد والے محمد صلوات. اب ہم اپنے بچوں سے صرف ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ اب بتائیے ہماری ابتدا کب سے ہے؟ ہماری تاریخ کب ہے؟ کب سے ہماری ایجاد ہوئی؟ یہ جو کلام کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہماری تاریخ معین کی جاتی ہے نا، کہ مثلا یہ اس وقت سے ہو، کربلا کے بعد سے شروع ہوئے، اور یہ نہروان کے بعد سے شروع ہوئے، اور یہ 25 سال سکوت کے بعد جو شروع ہوئے. نہیں، ہم نے آج بتا دیا کہ ہمارا تعارف ہم نے کہ ہمارے علماء بتا چکے ہیں. ہم نے اس علماء کی تحریر کو آپ تک پہنچایا ہے کہ ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن وہی ہے جو اسلام حقیقی کا ہے. جب سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی ہے اس دعوت پر ہم نے لبیک کہی، ذرہ برابر اور تنکا برابر ہٹے نہیں ہیں. جس کو میں نے کل کہا تھا یہی ہمارا جرم قرار دیا گیا اور اسی کے تحت ہم کو کافر بنایا گیا. اب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جب اسلام حقیقی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، تو بھی یہ نیا فرقہ کہاں سے، کئی فرقے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اب ہم نام نہیں لیں گے، بقیہ آپ لوگ خود اپنے ذہنوں سے سوال کر سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب اسلام حقیقی ہی کا مطلب ہے اللہ کی ماننا، اس کے رسول کی ماننا، اور حق کے حکومت اور حق کے تصرف ان کو ہے، اور یہی ہمارا اصول ہے، یہی پائیداری، یہی ثبات قدمی ہے. اسی ثبات قدمی کے نتیجے میں ہم کو مجرم اور قرار دیا جا رہا ہے اور ہم کو کافر کہا گیا ہے. تو یہ بتائیے یہ نئے مذہب کہاں سے ایجاد ہوئے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مقابل کچھ اصول بنائے گئے، اور ان اصول کے اوپر ایک مذہب کا لبادہ پہنایا گیا ہے. چل بات بھیجیے محمد. یہاں تک بات آ گئی تو اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. اب یہاں کے آنے کے بعد انہوں نے ایک اور دیکھا کہ یہ تو نہیں چلی، یہ تو اپنے اصول پر باقی ہیں، اور اب ان سے اگر ٹکرائیں اور مناظرہ کریں اور بحث و مباحثہ کریں تو ہم کو گئے تھے ان سے پوچھنے کہ آپ اپنی تاریخ بتائیے، یہ تو ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جس نے بھی رسول کو دیکھا، ایک بار بھی دیکھ لیا، وہ قابل احترام ہے. جس نے بھی رسول کو ایک بار بھی دیکھ لیا اور ایک بار بھی زیارت کر لی، وہ قابل احترام ہے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانے لیتے ہیں، لیکن کنڈیشنوں کے ساتھ مانیں گے، شرائط کے ساتھ مانیں گے. ارے رسول کے دیدار کے ہم مخالف تھوڑی نہ ہیں. رسول کی زیارت بہرحال عظمت رکھتی ہے، ہم سے زیادہ کون زیارت کے مفہوم کو سمجھے گا؟ محمد والے محمد صلوات. ارے 10-20 سال پہلے والی باتیں ہوتی تو شاید ہمیں سمجھانا پڑتا، کتابوں سے روایتیں لانا پڑتی. اب تو کچھ بھی نہیں بتانا ہے، سوشل میڈیا پر جائیں اور سرچ کر لیں کہ زائرین نواسے رسول کی زیارت کے لیے کتنا جا رہے ہیں. پھر رسول خدا کی زیارت کہ جس نے ان کا دیدار کیا، اور پھر ہم تو موت اور حیات میں کوئی فرق بھی نہیں ڈالتے، چاہے زندگی میں ملاقات کی ہو چاہے زندگی کے بعد ملاقات کی ہو. کمل زارنی، گویا اس نے میری زیارت کی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. یعنی اگر کسی نے بھی رسول خدا کی ایک مرتبہ
زیارت کر لی، ایک بار ملاقات کر لی، ایک بار دیدار کر لیا، وہ لائق احترام ہے؟ ہم نے کہا یقیناً صحبت رسول لائق احترام ہے، لیکن صحبت رسول کے ساتھ ساتھ رسول کی ماننا بھی ہوگی۔ اگر رسول کے دیدار کے بعد رسول کی تعلیمات پر باقی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور رسول کے ساتھ پوری زندگی بیٹھا ہو اور رسول کی نہ مانی ہو تو ہمارے لیے کوئی اس کی حقیقت اور ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول کا دیدار اس وقت احترام کا سبب بنے گا جب یہ احترام اس کی زندگی میں نظر آئے، اور رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ کہے سب کچھ سمیٹ لو، بس قرآن کافی ہے، تو پھر ایسا دیدار کس طرح کا احترام ہے؟ صلوات بھیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بات پر باقی رہیے گا کہ جس نے رسول کو ایک بار دیکھا ہے وہ قابل احترام ہے، تو ایک بار دیکھنے والا قابل احترام ہے، اور 100 بار اور 1000 بار، اور جس نے آنکھیں ہی آغوش رسالت میں کھولی ہو، اور جس نے پشت رسالت پہ جو کھیلا ہو، اور جس نے زلفہائے رسالت پکڑی ہو، اور جس کی تعظیم میں رسول کھڑا ہوا ہو، اور جس کو اٹھا کے پہچنوایا ہو۔ اما خود ہی اصول بناتے ہو اور مٹاتے ہو۔ جس نے ایک بار زیارت کی وہ قابل احترام، بتاؤ جس نے 100 بار کی، جس نے 1000 بار کی؟ نہیں نہیں، جس کے گھر میں رسول ہوتے تھے تو وحی نازل ہوتی تھی، جس کے گھر پر کھڑے ہو کر سلام کیا ہو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم کہہ رہے ہیں جس نے رسول کی ایک بار زیارت کی وہ قابل احترام، اور جس کی زیارت کرنے رسول آئے، انتظار کر رہے ہیں، انتظار۔ آقا یہ روایتیں ہماری صرف کتابوں میں نہیں ہیں، حدیث تیر، انتظار ہو رہا ہے کہ آنے دو اس کو جو احب اللہ ہے وحب الیہ ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، اور آنے والے آئے ان کو واپس کیا گیا، نہیں آپ نہیں، آپ نہیں، آپ نہیں۔ خدا گواہ ہے، ممبر پر ہیں، طنز نہیں ہے، سوال کا جواب دو۔ ایک مرتبہ اگر کوئی رسول کو دیکھ لے وہ قابل احترام، اور جس کی زیارت کے لیے رسول متمنی ہو، جس سے ملاقات کے لیے رسول مشتاق ہو، اشتیاق کا اظہار کر رہا ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنے والے پے در پے واپس کیے جا رہے ہوں، ارے کوئی ایک موقع ہو تو بتایا جائے۔ مگر خیبر میں کیا ہوا؟ سب تو تھے، ہم کسی کے احترام کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس وقت سب تھے، سب ہوتے ہوئے بھی رسول کو علی کا کیوں انتظار تھا؟ اس کا مطلب سب ہوں لیکن زیرو ہیں ابھی۔ رسول اکرم عدد کا انتظار کر رہے ہیں، عدد کا انتظار کر رہے ہیں، عدد جس میں صلاحیت ہو، عدد جس میں آمادگی ہو، عدد جس میں تیاری ہو، عدد جو لبیک کہتا ہوا ہے، عدد جو خود تڑپ رہا ہو ملنے کے لیے۔
ایک مرتبہ اگر کسی نے رسول کو دیکھ لیا قابل احترام ماننے کے لیے تیار ہیں. ساری باتیں ہم ساری باتوں سے چشم پوشی کیے لیتے کہ بھئی انہوں نے دیکھا تو تھا لیکن ساری باتیں انہوں نے بلا دی. ہم اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بار دیکھنے والا قابل احترام ہے, ضرور آپ اپنے نزدیک اس کو محترم سمجھیے, لیکن پھر 100 بار والے کے لیے کیا آپ کا خیال ہے, 1000 بار والوں کے لیے کیا خیال ہے. اور خدا کی قسم جس نے اپنی ہمراہی کو اس طریقے سے بیان کیا ہو کہ جس طریقے سے ناقے کا بچہ ناقے کے پیچھے چلتا ہو, ارے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اور جس کو خود رسول اکرم خطاب کر کے کہیں اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. انی اشم عندک راحیۃ طیبہ کأن راحیۃ اخی وابن امی, جو خوشبو رسالت محسوس کر رہا ہو. ارے جزیرت العرب میں خوشبو رسالت کو غیر از خاندان علی اگر کسی نے کہا استشمام کیا ہو تو بتائیے, خوشبو رسالت کو زہرا کے گھر کے علاوہ اگر کسی نے استشمام کیا ہے تو ہمیں بتائیے. صوت رسالت کو اگر کسی نے سنا ہے غیر از علی, رسول کے علاوہ, رسول اب گواہی دے رہے ہیں, کوئی دوسرا شخص ہمیں بتائیے. سنا بھی تو شیطان کی آواز سمجھے. سب آپ کے سامنے تمام روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. ایک ایسا موقع آیا کہ نہیں ایک آواز آ رہی تھی, اور آپ جان رہے ہیں کہ انسان جن صداؤں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے. بالکل سائیکلوجی بات ہے یہ, بالکل کوئی الگ کی بات نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ ارے ہاں ارے وہی تمہیں, اما وہ نہیں ہے بھائی, تمہیں بس وہی, ہم اسی کا انتظار رہتا ہے تمہیں, ہے نہیں آپس. ابھی گھر میں زیادہ ہوتا ہے ان کا, دیکھیے بھئی امی شاید آ رہی ہیں, ارے امی نہیں ہے میری اماں ہیں. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. محمد والے محمد بلندر صلوات. اچھا دیکھیے, ہمیں کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے, کسی بات کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے کہ کیوں آپ نے استشمام رسالت نہیں محسوس کی, ممکن ہی نہیں ہے. یہ بتائیے گلاب کی خوشبو ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے؟ ابھی آپ بہت سے لوگ میں کہتے ہیں بہت اچھا کوئی عطر لگائے میں, کوئی دوسرا ہے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ استشمام کے لیے مشام کا سالم ہونا صحیح ضروری ہے. مشام کا صحیح ہونا. بہت سے لوگ ہیں جو واش روموں سے گزرتے ہیں ناک کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے, اتنے عادی ہوتے ہیں, ان کو برا نہیں لگتا ہے. یہ بالکل, یہ بہت نارمل سی بات ہے, اس کو آپ طنز نہیں سمجھیے گا. لہذا ہمارا کوئی مطالبہ, کوئی تقاضا نہیں ہے کہ استشمام رسالت انہوں نے نہیں سنگی. ہم کہتے ہیں جنہوں نے احساس کیا ان کے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے, یہ بتاؤ. ہم دوسروں کی بیماری کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں. جس نے اس بات کا اعلان کیا, چھوٹا ہے تو وہی, بڑا ہے تو وہی ہیں. حسن آئے تو انہوں نے فرمایا انی اشم عندک راحیۃ طیبہ کأن راحیۃ جدی. چھوٹا نواسا آیا, اس نے بھی یہی کہا انی اشم عندک راحیۃ طیبہ. یہ کون سا رابطہ ہے جزم اور کل میں؟ ارے آنے والے گھر میں آ رہے تھے لیکن اظہار کر رہے آپ سے. کہنا تو یہ چاہیے تھا انی اشم فی ھذا البیت وفی بیتک,
یا فی بیتی، اس گھر میں مجھ کو خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ انی اشم عندک، انی اشم عندک، یہ اندیت بہت اہم ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اور کوئی لہجے میں، انداز میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں بیٹے آئے انہوں نے بھی یہی کہا، شوہر آیا اس نے بھی یہی کہا، انی اشم عندک. اس کا مطلب یہ رشتوں کی بنا پر خوشبو رسالت کا احساس نہیں کر رہے. یہ رشتوں کی بنا پر احساس نہیں ہے، استشمام نہیں کر رہے ہیں، یہ صاحبان منصب ہیں. خزینہ ایک ہے، جڑ ایک ہے، ماخذ ایک ہے، وہاں کی خوشبو کو سب جانتے ہیں. صلوات بھیجیے. معدن رسالت ہے، معدن رسالت کے رہنے والے لوگ، رسالت کی خوشبو ان تک کا ان کو احساس نہیں ہوگا. جو لوگ معدن میں کام کرتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ جاتے ہیں لے آتے ہیں، ان تک بھی کچھ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ارے وہاں عطر بن رہا تھا، وہاں سے گزر ہوا ہے. اور یہ تو معدن رسالت ہے. لہٰذا بس میرے عزیز دوستو، اتنا ہی ایک سوال ہے، چھوٹے سے سوال ہے کہ ہم آپ کی بات کے مقابل میں بالکل تسلیم ہیں کہ بھئی رسول کو جس نے دیکھا وہ قابل احترام ہے، قبول. ہم نہیں مانیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ دیکھیے انہوں نے رسول کے بعد یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اگر جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جہنم خراب کی، ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک بار دیکھنے والا قابل احترام ہے تو جس کو رسول نے دیکھنے کی تمنا کی اس کے بارے میں بتا دیجئے، میری بات ختم ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجیے. لہذا یہ اصول بنایا گیا اس اصول کے مقابل میں، کیونکہ ہم تسلیم محض ہیں. اللہ کو حق تصرف ہے، اس کے رسول کو حق تصرف ہے، یعنی حاکمیت کا حق اس کو ہے، حکومت کا حق اس کو ہے، اور اس کو ہے کہ جس کو رسول اپنے بعد معین کریں گے حکم خدا سے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، بلکہ اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا آج تک جو باقی ہے، کیونکہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ خدا ہے اور دین خدا ہے. اور جو لوگ انصاف کی نگاہ سے ہمارے اس فرش ازا کو دیکھیں تو ان کو جز خدا کچھ نظر نہیں آئے گا. کربلا کی عظمت صرف اسی لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کے مقابل میں کوئی سودا نہیں کیا. یہ آسان سے جملے ہیں جو ہم لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ علی اصغر جیسا بے شیر باپ کے ہاتھوں میں ہو اور وہ خدا کو خطاب کر کے کہے میرے پروردگار یہ سارے امتحان میرے لیے بہت آسان اس لیے ہیں کیونکہ تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. اب اس کی عظمت کو بچانا خدا کا کام ہے جس نے دین کی عظمت کو کم ہونے نہیں دیا. جوان بیٹا علی اکبر جو میدان میں جا رہا ہو اور حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے میرے پروردگار تو گواہ رہنا. یعنی جیسے کربلا ڈائریکٹ امام حسین اور خدا کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، ایک ایک لمحہ. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں کس کو بھیج رہا ہوں.
جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں. اور جب بھی ہمیں اس بات کا اشتیاق ہوتا تھا کہ میں تیرے نبی کی زیارت کروں تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھتا تھا. اس سے بڑھ کر کے کوئی منظر کربلا کا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جس وقت اسی جوان بیٹے نے آواز دیا یا ابتا علیک منی سلام، مقتل میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صراحت کے ساتھ اجازت نہیں دی ہے، لفظوں کے ذریعے اجازت نہیں دی ہے. یہ ہمارے علماء کا کہنا ہے. کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار تو گواہ ہے نا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے مشابہ ہے. بیٹا سمجھ گیا میرے بابا سے ہم کو اجازت مل گئی ہے. اور اس کے بعد علی اکبر میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اجازت مل چکی ہے. کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ کچھ پیروں کی آواز لگ رہی ہے. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ جاتے ہیں. اترنے کے بعد اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں. بابا آپ نے تو اجازت دے دی ہے. اب مقتل میں اس طرح کے جملے نہیں ملتے جو ذاکرین ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ وہ منزل ہے کہ شاید حسرت بھری نگاہوں سے باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، اس لیے بیٹا کربلا کے میدان کی طرف بڑھا اور حسین اپنے بیٹے کے پیچھے دوڑنے لگے. اے میرے لال، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب علی اکبر میدان جنگ سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتا، اے میرے بابا، ذرا کی گرمی ہے کہ جو ہم کو ہلاک کیے دیتی، شدت آتش، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا. انصاف سے بتائیں، کہتے یہ ہیں کہ علی اکبر نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی اپنے باپ سے. ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے پانی مانگے اور باپ پانی نہ دے سکے. بس اس وقت امام نے فرمایا یا بنیا ہاتھ لسانک، اے میرے لال اپنی زبان کو تو ذرا لے کر کیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان کو کھینچ لیا، اے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے. لیکن جناب علی اکبر کو اس بات کا قلق رہا کہ میں نے اپنے بابا سے پانی کیوں مانگا، اس لیے میرے بابا کو اس بات کا قلق رہے گا کہ پانی نہیں دے پائے. میدان میں پلٹ کر جاتے ہیں اور جب وہ آخری سلام کرتے، یا بتا علیک منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بابا آنے کی زحمت گوارا مت کیجئے گا، اے بابا بس میرا سلام لیجئے. حسین ہے جو اکبر کی لاش کی طرف بڑھتے ہیں. یہ وہ موقع ہے، بعض مورخین و بعض علماء بیان کرتے ہیں اگر زینب بیچ میں نہ آتی تو شاید حسین برداشت نہ کر سکتے. زینب نے اپنے آپ کو پہنچایا اور اکبر کی لاش پر گرا دیا. اور جب حسین پہنچے دیکھا بیل کو اٹھایا، اے بیل خیمے میں واپس جاؤ. اب سب سے پہلی خبر علی اکبر نے جو باپ کو دی وہی یہی تھی، اے میرے بابا، میرا دادا کھڑا ہے آب کوثر لیے، میرے دادا کے ہاتھوں سے ہم کو زہرا ابھی ملے گی. یعنی علی اکبر خبر دے رہے، اے میرے بابا اب آپ فکر مت کیجئے گا کہ میں پیاسا ہوں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب حسین اور اکبر کا لاشا ہے، چاہتے ہیں لاشے کو اٹھانا لیکن اٹھتا نہیں ہے. مرحوم فلسفی کہتے ہیں ارے حسین کی شجاعت ابھی اتنی کم نہ ہوئی تھی کہ اکبر کے لاشے کو اٹھا نہ سکے، پھر کیا وجہ ہے؟ فرماتے اکبر کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا.
ارے غلطی سے گھوڑا دشمن کی طرف چلا گیا تھا، فَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، عرب اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے، جس طرف ہاتھ لگاتے تھے وہ حصہ ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ حسین ایک مرتبہ رکے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول